السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا بطور خاص اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کلاس کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی اس میں سنیں سنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ لن تنالوا البر، لن تنالو چوتھے پارے کا نام ہے، اور اس پارے میں ہم دو صورتیں پڑھیں گے۔ ایک بڑا حصہ سورہ آل عمران کا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ تو یعنی اس پارے کے دو حصے ہو گئے، ایک حصے میں سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں سورۃ النساء ہے۔ تو جو سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ ہے، اس حصے میں بطور خلاصہ 5 باتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خانہ کعبہ کے فضائل کا بیان ہے۔ دوسری بات باہمی جوڑ کا بیان ہے۔ تیسری بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان ہے۔ چوتھی بات اس میں 3 غزوات کا ذکر ہے، اور پانچویں بات اس میں کامیابی کے 4 اصول ہیں۔ خانہ کعبہ کے فضائل کیا ہے؟ خانہ کعبہ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم، جو کہ حرم میں داخل ہو جائے تو اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی، یعنی خانہ کعبہ کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جائے اس کا جان، اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات اس میں باہمی جوڑ ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی جڑے رہیں گے۔ تیسری بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ امت محمدیہ یہ بہترین امت ہے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، اور بھلائی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چوتھی بات اس میں 3 غزوات کا ذکر ہے، اور وہ غزوات غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد ہے۔ پھر پانچویں اور آخری بات اس حصے کی، اس میں کامیابی کے 4 اصول ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات صبر رکھنا، دوسرا مصابرہ، تیسرا مرابطہ، اور چوتھا تقوی۔ یہ 4 اصول ہیں کامیابی کے۔ صبر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالی کے احکامات پر ثابت قدم رہنا، یہ صبر ہے۔ مصابرہ کیا ہے؟ آپس کے جو اختلافات ہیں، مسلمانوں کو جو کفار کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے اپنے دین کو نہ چھوڑنا، بلکہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، یہ مصابرہ ہے۔ پھر مرابطہ کیا ہے؟ مرابطہ ہے جہاد، جہاد کے لیے تیار رہنا۔ اور پھر تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا، ہر ممکن حد تک
اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود میں رہنا، ان حدود کو پار نہ کرنا۔ جو بندہ ان چار باتوں پہ عمل کر لے وہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اگر اس کو مشقتیں مصیبتیں آ بھی جائیں تو دنیا کی زندگی تو ویسے ہی عارضی ہے، جو ابدی زندگی ہے، اخروی ہے، اس میں نجات اور کامیابی یہ دنیا کی کامیابی اور نجات سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہے سورہ آل عمران کے بقیہ حصے کا۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں نے آپ کو بتایا کہ غزوات کا ذکر ہے نا، تو اس حصے میں زیادہ تر غزوات کے حوالے سے ہی زیادہ تر آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں اس ہر آیت کی وضاحت نہیں کروں گی، بلکہ انشاءاللہ العزیز میں کلاس کے بعد آپ کو غزوات کی تفصیل تحریراً بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ وہ ضرور پڑھیے گا، پھر آپ کو غزوات کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ اگر ہر آیت کی تفسیر کرنے بیٹھے نا تو پھر وقت بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کلاس دورہ قرآن ہے نا، تو دورہ قرآن میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا مختصر بیان کریں۔ چلے ہم قرآن کلاس میں، جیسا کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دورہ سنت ہے، تو ہم اس سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے اس کلاس کو رمضان سے پہلے اس لیے شروع کیا تاکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ رمضان کی جو آخری عشرہ ہے اس سے پہلے ہم اس کو کور کر لیں، کیونکہ پھر آخری عشرے میں طاق راتیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا اجر و ثواب ہے، تو اس میں انسان اپنی 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 عبادت کر سکے، وہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے لن تنالو، اور یہ سورہ آل عمران کا ہی بقیہ حصہ ہے۔ لن تنالو، تم ہرگز نہ پہنچو گے، البر، نیکی کو، حتی، یہاں تک کہ، تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، تحبون، تم محبت رکھتے ہو، وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی چیز، فإن، تو بے شک، اللہ، اللہ بھی اس کو علیم، جاننے والا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا ہم نے پچھلے اس بات میں بھی صدقہ و خیرات کے حوالے سے احکام پڑھے تھے، تو اب میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید بات کرنا کچھ ضروری نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی نا کہ لن تنالوا البر، نیکی اس وقت تک نہیں قبول ہوئے گی خرچ کرنے میں جب تک اپنی محبوب چیزیں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی جائیں۔ مطلب یہی ہے کہ خراب ردی چیزیں نہیں دینی اللہ کی راہ میں، بلکہ جیسی چیز آپ لینا پسند کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس سے بھی بہتر دینی چاہیے۔ کلو، تمام، الطعامی، کھانے، کانا، تھے، حلن، حلال، لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا، مگر، ما حرامہ، جو حرام کر لیا، اسرائیل، اسرائیل نے، علی نفسی ہی، اپنی جان پر، من قبل، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، تنزلہ، نازل کی جائے، التورات، تورات، قل، آپ کہہ دیجئے، فاتو، سو تم لے آؤ، بالتوراتی، تورات، فتلوہا، پھر پڑھو اس کو، ان، اگر، تم ہو، صادقین، سچے۔ اب اس آیت میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہود کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے ایسی بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے عہد نبوت میں ان پر حلال تھی۔ تو یہود نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ چیزیں تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی حرام چلی آ رہی ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کی شان نزول میں یہ لکھا ہے، شان نزول یعنی اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ، وہ کہتے ہیں کہ جو یہود تھے وہ تورات میں نسخ کے قائل نہیں تھے۔ نسخ یاد ہے نا کیا ہوتا ہے؟ نسخ ہوتا ہے کہ ایک حکم کے بدلے
दूसरा हुक्म आ जाना, एक आयत के बदले दूसरी आयत आ जाना, यानी पहले कुछ और हुक्म था, बाद में वो हुक्म चेंज हो गया, वो फैसला चेंज हो गया अल्लाह ताला का। तो जो यहूद थे वो इस चीज को नहीं मानते थे। और ईसा सलाम को भी यहूद ने इसीलिए झुटला दिया था कि वो तौरात में बाज हराम करदा चीजों को हलाल करार देते थे, और इसीलिए उन्होंने कुरान के नासिख व मनसूख पर भी एतराज किया। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके जवाब में ये आयात नाजिल की कि ये नस्ख तो खुद तुम्हारी शरीयत में भी मौजूद है, कि जब तक तौरात नाजिल नहीं हुई थी तो खाने की तमाम चीजें तुम पर हलाल थी, जिनमें ऊंट का गोश्त और दूध भी शामिल है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम वो अरकुन निसा के मर्ज में मुब्तला हुए, तो जब अल्लाह ताला ने उनको शिफा बख्शी, तब उन्होंने नजर मानी कि मैं ऊंट और ऊंट का गोश्त नहीं खाऊंगा। तो फिर जब तौरात नाजिल हुई तो इसमें ऊंट का गोश्त और दूध हराम करार दे दिया गया। तो हलाल को हराम करार दे लेने की ये नजर उनकी शरीयत में जायज थी। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक वाकया है कि आपने शहद पीने को अपने ऊपर हराम कर लिया था, लेकिन आपने ये नजर तो नहीं मानी थी, इसके बावजूद कुरान ने इस किस्म की नजर से और हलाल को हराम करने से मना फरमा दिया और इसका कफ्फारा भी मुकर्रर कर दिया। यानी पहली शरीयतों में ऐसा जायज था हराम चीज हलाल चीज को अपने ऊपर हराम करार दे लेना, लेकिन जब नबी सलाम ने शहद पीने से अपने आप को रोका तो आपको मना किया गया। यानी यहूद की अपनी किताब में नसख मिल रहा है, इसके बावजूद वो इसका इनकार कर रहे हैं, मतलब वो अपनी भी किताब को नहीं मानते, तो फिर आखिरी नबी को कैसे मान लेते। फमन फिर जो इफ्तारा झूठ बांधे अल्लाह अल्लाह पर अलकदिबा झूठ मिन बादी बाद इसके फउलाइका तो यही लोग हुमुल जालिमून जालिम हैं। कुल कह दीजिए सदक़ल्लाह अल्लाह ने सच फरमाया फत्तबिऊ बस तुम पैरवी करो मिल्लत इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की हनीफन यकसू होकर वमा और ना काना थे मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू थे, एक ही दीन पर थे, वो मुशरिक नहीं थे। इन्ना बेशक अव्वला पहला बैतिन घर वुज़िआ जो बनाया गया लिन्नासी लोगों के लिए लल्लदी जो के बिबक्कता मक्का में मुबारकन बाबरकत है, वहुदन और हिदायत है लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए। यानी यहाँ पर भी बक्का का जो लफ्ज है ना, ये मक्का ही का नाम है। मक्का को उम्मुल कुरा भी कहते हैं, मक्का भी कहते हैं, बक्का भी कहते हैं, ये मक्का के नाम है। मक्का में बैतुल्लाह है ना, जो कि मुसलमानों की सबसे पहली इबादत गाह है। इसका मतलब है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला वो क्या था, बैतुल्लाह ही था। जो यहूद का एतराज था ना कि पहला किबला तो बैतुल मक़दस था, तो फिर किबला क्यों चेंज हुआ, तो चूंकि नबी अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर है, तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ने भी फिर उसी किबले को पसंद किया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला था। वैसे भी अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे हुक्म दे, कोई भी उस पर कोई एतराज करने का हक नहीं रखता। चाहे वो यहूद हैं, ईसाई हैं, कोई काफिर है, कोई मुसलमान है, किसी को ही हक नहीं है। बल्कि यही हक है कि जो अल्लाह ने कह दिया हमें यही कहना चाहिए, समीना व अताना, हमने सुना और इताअत की। फिर ये मक्का की फजीलत बयान हो रही है। फीही इसमें आयातुन निशानियां है बैयिनातुन खुली मकाम इब्राहिम मकाम इब्राहिम है, वमन और जो दाखलहु इसमें दाखिल हो गया, काना हो गया आमीनन अमन में, वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए अलन्नासी लोगों पर हिज्जुल बैती खाना काबा का हज करना है, मन इस्तताअ जो कुदरत रखता हो इलैहि इसकी तरफ सबीला रास्ते की, वमन और जिसने कफरा कुफ्र किया फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह गनीयुन बेनियाज है अनिल आलमीन तमाम जहान से। नबी ने सलाम ने फरमाया है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं,
اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور یہ جو حج ہے یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، ایسا مسلمان جو خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اور اس استطاعت سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے حج کا سفر پر امن ہو اور وہ تندرست ہو، اس کی جان اور اس کا مال تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو مالی استطاعت تو ہو مگر جسمانی طاقت نہ ہو تو کوئی دوسرا اس کی جگہ حج کر لے، یعنی کہ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ شخص بیمار ہے یا اس کو کسی چیز نے روکا ہوا ہے، وہ شرعی عذر کی بنا پر نہیں سفر کر سکتا، نہیں حج تک پہنچ سکتا، تو کوئی دوسرا بندہ اس کی طرف سے حج کرے گا، اور وہ بندہ بھی ایسا ہو جس نے خود اپنی طرف سے حج کیا ہوا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس پر حج فرض تھا لیکن وہ حج کر نہیں پایا، تو اس کے مال میں سے پہلے حج ادا کیا جائے گا، کیونکہ حج ادا کرنا صاحب نصاب پر فرض ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی جو 5 چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک عمارت اپنی بنیادوں پر ہی استوار ہوتی ہے نا، اگر اس کی ایک بھی بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس پر عمل کرنا یہ ہر کسی پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اور حج جو ہیں یہ دونوں چیزیں صاحب نصاب پر فرض ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فیملی میں کوئی ایسا شخص تو نہیں تھا کہ جس پر حج فرض تھا لیکن وہ کر نہیں سکا اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مال میں سے اس کی طرف سے حج کریں۔ ظاہر ہے اگر وہ صاحب استطاعت تھا تو مال تو اس نے چھوڑا ہی ہے نا، تو اس کے مال میں سے پھر حج ادا کیا جائے گا، اور حج بھی وہی بندہ ادا کرے گا اس کی طرف سے جس نے خود اپنا حج ادا کیا ہوگا۔ ورنہ پھر جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے لوگوں کا یہ بہت خیال رکھیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جب وہ اچھا بلا تھا، اس پر جوانی تھی، اس وقت اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ حج کرتا یا اس پہ حج فرض ہوتا، پھر وہ شخص بوڑھا ہو گیا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے فراوانیاں عطا کر دی لیکن اب اس کو جسمانی طاقت نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکے، حج پہ جا سکے، تو پھر وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی حج کے لیے صاحب استطاعت بنا دے، آمین۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، علی اس پر، ما تعملون جو تم کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون کیوں روکتے ہو تم، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من جو آمنا ایمان لایا، تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس کے لیے، عوجن کجروی، وانتم اور تم خود، شہداء گواہ ہو، وما اور نہیں، اللہ اللہ بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، یعنی کہ تمہیں خود پتا بھی ہے کہ حق کیا ہے، خود تو تم انکار کرتے ہی ہو، تو جو ایمان لے کے آتے ان کو کیوں تم روکتے ہو، ان کے راستے میں تم کیوں روڑے اٹکاتے ہو، ان کو کیوں ان کے ایمان سے بہکاتے ہو، حالانکہ تم خود بھی جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان اگر تطیعو تم کہنا مانو گے، اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی،
यरुद्दूकुम, वो फेर देंगे तुम्हें, बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, काफिरीन, हालत कुफर में। यानी मुसलमानों को चाहिए कि वो गैर मुस्लिम से दोस्तियां ना करें, वरना क्या होगा? अगर तुम उनके पीछे चलोगे, उनकी बातें मानोगे, उनके वाले काम करोगे, तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन में नुकसान पहुंचा देंगे। अपने दीन की हिफाजत के लिए गैर मुस्लिम से दूर रहना चाहिए। वह कैफा, और कैसे, तकफुरूना, तुम कुफ्र करते हो, व अन तुम, जबकि तुम तुतला, पढ़ी जाती हैं, आलिकुम, तुम पर, आयातुल्लाही, अल्लाह की आयात, वफीकुम, और तुम्हारे दरमियान, रसूलुहु, उसका रसूल है, वमन, और जो, या तसीम, मजबूती से पकड़ेगा, बिल्लाही, अल्लाह को, फ़क़द, तो अलबत्ता, हुदिया, हिदायत दिया जाएगा, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। यहाँ पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। वो कहते हैं कि ज़माने जाहिलियत में औस और खजरज के दरमियान लड़ाई रही थी। अब एक दफ़ा वो बैठे हुए थे कि उन्होंने आपस में जो कुछ हुआ था उसका जिक्र किया। दोनों गुस्से में आ गए और एक दूसरे के मुकाबले के लिए असलाह लेने के लिए उठे, तो उस पर ये आयत उतरी, वकैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह वफीकुम रसूलुहु। यानी तुम्हारी तरफ से कुफर का इर्तिकाब बहुत दूर की बात है, क्योंकि अल्लाह की आयत तुम्हारे सामने पढ़ी जा रही है, और अल्लाह की आयत पढ़ी जा रही है, और पढ़ने वाला भी रसूल है जो तुम्हारे अंदर इस वक्त मौजूद है, तुम्हारे साथ है। तो तुम्हारा तो कोई तुक ही नहीं बनता लड़ने का। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले, यानी अल्लाह ताला के अहकाम पर सख्ती से कारबंद हो, अमल करे, तो समझो कि वो बंदा हिदायत पा गया। और इसमें, इस आयत में असल में मुखातब सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम हैं, लेकिन बेटा नसीहत का ताल्लुक तमाम मुसलमानों से है, क्योंकि आज हमारे दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद तो नहीं है, मगर अल्लाह की किताब तो मौजूद है ना। यानी कुरान करीम मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है, जिन पर अमल करके हम आज के दौर के फितनों से बच सकते हैं, हर किस्म की बिदात से बच सकते हैं। इसलिए हमें बगैर देखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, किताब व सुन्नत पर अमल करना है। ये बहुत बड़े अजर का बाइस है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकू, तुम डरो, अल्लाह, अल्लाह से, हक्का तुकातिही, जैसे कि उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना, और हरगिज ना तुम मरना, इल्ला, मगर, व अंतुम मुस्लिमून, और तुम मुसलमान ही हो। क्या मतलब है यहाँ पर? कि अल्लाह ताला से वैसे डरो जैसे डरने का हक है। किस तरह से डरा जाए अल्लाह ताला से? यानी उसकी इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए, उसे याद रखा जाए, उसको भुलाया ना जाए, और उसका शुक्र अदा किया जाए, नाशुक्री ना की जाए। जो बंदा इस तरह से काम करे, इसका मतलब है वाकई ही उसने अल्लाह ताला से डरने का हक अदा कर दिया। और जो ये फरमाया जा रहा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि जब तुम्हें मौत आए तो कोशिश करना तुम उस वक़्त मुसलमान ही हो। तो जाहिर है ना, मौत आने से पहले पहले हम ईमान कबूल करेंगे, ईमान पर कायम रहेंगे, तो ही हम मौत के वक़्त मुसलमान मरेंगे ना। वरना तो जिसको यकीन हो जाता है ना कि अब मेरी मौत का वक़्त आ ही गया है, वो फिर ईमान लेके आए, तो उसका ईमान उसको फायदा नहीं देता। वातसिमू, और तुम मजबूती से पकड़ लो, बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को, वला तफर्रकू, और आपस में तफरका न डालो, वदकुरू, और याद करो, निअमत अल्लाहि, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, जो तुम पर थी, इज, जब तुम थे, आदाउन, दुश्मन, आदाअन, दुश्मन, फअल्लफा, तो उल्फत डाल दी उसने, बैन कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में।
فَأَصْبَحْتُمْ تو تم ہوگے بِنِعْمَتِهِ اس کی نعمت سے اخواناً بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ اور تم تھے عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ الناری، علا پر، شفا حفرتن، شفا ہوتا ہے کنارہ، ایک لفظ ہے شفا، ایک ہے شفا، صحیح ہے؟ اس میں بھی جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں نا تو عمومی طور پر ہم بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، شفا نہیں، وہاں پر شفا کہنا چاہیے، صحت یابی عطا فرمائے۔ شفا کا معنی ہے کنارہ، حفرتن گھڑا، من الناری آگ، آگ کے گھڑے کے کنارے۔ فَأَنْقَذَكُمْ پس اس نے بچا لیا تم کو، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہ ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو اہل کتاب کی اطاعت سے دور رہنے کی نصیحت کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، جدا جدا نہ ہونا، اور اللہ کی نعمت کو یاد رکھو۔ کون سی نعمت؟ کہ جب پوری دنیا میں جہالت تھی، جب سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت کی اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، جس سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ جو یہ کہا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہی ہم نے پڑھا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہاں پر رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور رسی کو قرآن بطور استعارہ کہا گیا ہے، یعنی مثال دی گئی ہے قرآن کی رسی کے ساتھ۔ اور اس کی مثال آپ دیکھیں کہ اگر کچھ لوگ پہاڑ کی بلندی سے کسی گہرائی میں گر پڑے تو انہیں نکالنے کے لیے اوپر سے رسی پھینکی جاتی ہے، جب لوگ مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں وہ اس رسی کے ساتھ اوپر نکل آئیں گے، اور جو نہیں اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے وہ گھڑے میں ہی رہ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے گھڑے سے نکالنے کے لیے آسمان سے قرآن اتارا ہے، جس کے ساتھ وحی الہی اور سنت رسول بھی موجود ہے، یعنی اللہ کی کتاب بھی اور آپ علیہ السلام کی سنت بھی۔ تو ہم مسلمان، آج کے دور کے مسلمان، ہم بھی، جو ہمارے درمیان فرقہ بندیاں ہو رہی ہیں، ہم بھی تبھی اس سے نجات پا سکتے ہیں اگر ہم قرآن مجید پر عمل کریں اور اپنے ذاتی خیالات، اپنی ذاتی آراء کو ترک کر دیں، صرف ہم سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، نہ کہ اپنے اپنے بڑوں کے پیچھے چلیں۔ تو یہ فرمائے کہ اذ کنتم اعداء، اسلام سے پہلے اوس اور خزرج، یہ دونوں صرف یہی نہیں بلکہ تمام عرب کفر و شرک اور باہمی عداوتوں میں مبتلا تھے۔ اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگ کے گھڑے کے کنارے پر ہونے سے تشبیہ دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ میں گرنے سے بچا لیا اور عداوت کے بجائے اخوت پیدا کر دی۔ تو اب دیکھیں، ہمیں بھی آج ضرورت ہے نا، واقعی کتنے فرقے ہمارے درمیان بن چکے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود اس قدر فرقے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کیوں بھلا ایسا ہوا۔ کیونکہ ہم نے بھی اپنے اپنے مشائخ کو مانا، ہم نے کہا کہ جو ہمارے بڑوں نے کہا ہے نا ہم نے وہی کرنا ہے، جیسے کافر بھی تو یہی کہتے تھے نا، ہم نے اسی کے پیچھے چلنا ہے جو ہمارے بڑوں نے کہا ہے، ہم مسلمان بھی یہی کرتے ہیں۔ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنت رسول کیا کہہ رہی ہے، ہم اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کافر ایسا کرے تو وہ کافر ہے، مسلمان کرے تو کیا وہ مسلمان ہی رہے گا؟ اس پہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْتَكُنْ اور چاہیے کہ رہے، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت،
यदऊना, वो बुलाए, इलल खैरी, भलाई की तरफ, वयअमुरूना, और वो हुक्म दे, बिलमारूफी, अच्छे कामों का, वयनहौना, और वो रोके, अनिल मुनकर, बुराई से, व उलाइका, और यही लोग, हुमुल मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं। देखें, फलाह का मतलब भी कामयाब होना होता है। इसका मतलब है हम में से भी एक जमात जरूर ऐसी रहनी चाहिए जो हक को समझे, उस पर अमल करे, और लोगों को उसकी दावत दे, ताकि लोग हिदायत पर रहें। नबी ने इस्लाम ने फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स कोई बुराई देखे, वो इसे अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो अपनी जबान से रोके। अगर जबान से रोकने की ताकत भी ना हो तो कम अज कम अपने दिल में उसे बुरा जाने। और आपने फरमाया कि ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा करें। और वो सलाहियत आएगी कैसे? कुरान और सुन्नत पर गौर व फिक्र करने से, और मजबूती से इस पर जम जाने से, यानी इस पर अमल करने से। फिर अल्लाह ताला हमारे अंदर ये सलाहियतें पैदा कर देते हैं कि हम अल्लाह ताला के दीन का काम करें, हम लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं, बुराई से मना करें। बाज लोग कहते हैं कि बुराई से मना करना जरूरी नहीं है, बस नेकी की तरगीब दें, लोग बुराइयों से खुद ही बाज आ जाएंगे। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं नेकी का हुक्म दें, बुराइयों से रोकें। तो हमने किसकी बात माननी है? अल्लाह ताला की बात माननी है, ना कि लोगों की। वरना फिर हम भी कुफार की तरह ही हो जाएंगे। वला तकूनु, और ना तुम होना, कल्लदीना, उन लोगों की तरह, तफर्रकू, जो मुतफर्रक हो गए, वख्तलफू, और उन्होंने इख्तिलाफ किया आपस में, मिन बादी, बाद उसके, मा जाअहुम, आ गई उनके पास, अलबय्यिनात, वाज़ेह निशानियां, व उलाइका, और यही लोग, लहुम, उनके लिए, अदाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अदाब है। अब देख लें, समझ आ रही है ना? यौमा, उस दिन, तब, यज़्ज़ु, सफ़ेद होंगे, वजूहुन, बाज चेहरे, व तस्वद्दु, और सयाह होंगे, वजूहुन, बाज चेहरे, फ़अम्मा, बस लेकिन, अल्लज़ीना, जो लोग, इस वद्दत, सयाह हुए, वजूहुहुम, उनके चेहरे, अकफर तुम, क्या तुमने कुफ्र किया, बाद ईमानिकुम, अपने ईमान लाने के बाद, फ़ज़ूक़ू, बस तुम चखो, अल अज़ाब, अज़ाब, बिमा कुंतुम, इस वजह से कि तुम थे, तकफुरूना, कुफ्र करते। बाद ईमानिकुम, यानी पहले तुम ईमान लेके आए, फिर तुम मुर्तद हो गए, तुमने ईमान छोड़ दिया। तो ये हकीकत में तमाम कुफार इसमें शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? क्योंकि जब ये बात साबित है कि रोजे अव्वल के वक्त ही सब ने अल्लाह ताला के रब होने का इकरार किया था, और हदीस में भी ये है कि हर शख्स दीने फितरत पर पैदा होता है, लिहाजा जो भी कुफ्र इख्तियार करेगा वो ईमान लाने के बाद ही काफिर होगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि इस आयत में असली काफिर, मुर्तद, मुनाफिकीन, और फिर अहले बिद्दत, सभी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये सब ईमान लाने के बाद ही कुफर कर रहे हैं। काफिर, मुर्तद, मुर्तद कौन होता है? जिसने पहले इस्लाम कबूल किया, फिर इस्लाम को उसने छोड़ दिया। इसी तरह मुनाफिकीन, मुनाफिकीन हमने शुरू में पढ़ा था ना, दो तरह के थे, एतकादी और अमली, तो दोनों ही इसमें शामिल हैं। और फिर अहले बिदअत, अहले बिदअत कौन लोग हैं? चाहे वो मुसलमान ही हैं, लेकिन उन्होंने दीन में बिदात को इजाद किया, ऐसी चीजों को जो दीन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उन चीजों को दीन का हिस्सा बनाकर लोगों के सामने पेश किया, और फिर लोगों ने भी उसकी तहकीक नहीं की, बस अंधे होकर उस पे चलना शुरू कर दिया। तो ये सारे लोग ही इस आयत के मसदाक हैं कि ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। इसलिए आज जब हमारे जिस्मों में रूहें बाकी हैं, हमारे लिए मकाम गौर है, फिक्र का लम्हा है। अल्लाह ताला ने अभी तो हमें जिंदगी दी है ना, हम अभी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी हम अगर किसी बिदअत पर चल रहे हैं, उसको हम
اللہ کی رحمت کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ ورنہ جب موت کا وقت آ گیا پھر توبہ کام نہیں آتی، چاہے وہ بندہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو پھر۔ وَأَمَّا اور لیکن الذین جو لوگ ابیضت سفید ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ آپ نے دیکھا جب بھی جہنم والوں کی بات ہوتی ہے ساتھ ہی جنت والوں کی بھی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں، عبرت دلاتے ہیں، ڈراتے ہیں، وہیں پر پھر جنت اور اس کی صفات بھی بیان ہوتی ہیں، اور جنتیوں کی صفات بھی بیان ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو ترغیب دی جائے، لوگوں کو شوق پیدا ہو کہ ہم نے ایمان پر عمل کرنا ہے، اللہ کی باتوں کو ماننا ہے۔ تل کا یہ آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو، علی کا آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وم اللہ اور نہیں اللہ یرید چاہتا ظلمن ظلم کرنا للعالمین جہان والوں کے لیے۔ اس کے باوجود بھی جو نہیں سمجھے تو وہ خود ہی اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجعو لوٹائے جائیں گے الامور تمام کام۔ اب دیکھیں یہاں پر امت محمدیہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور یہ فضیلت کیوں ہے ساتھ وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ کن تم ہو خیرہ بہترین امت ان امت اخرجت بھیجی گئی ہے للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم کرتے ہو بالمعروفی اچھے کاموں کا، وتنہون اور منع کرتے ہو عن المنکر برے کاموں سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر، ولو اور اگر آمنا ایمان لے آتے اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا خیرن تو بہتر تھا، لہم ان کے لیے بھی، منہم ان میں سے، المومنون ایمان والے، واکثرہم اور اکثر ان کے، الفاسقون نافرمان ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر امت سے بہتر قرار دیا ہے۔ کیوں؟ ان دو صفات کی وجہ سے جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ کون کون سی صفاتیں؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ اب یہاں پر امر بالمعروف کیا ہے؟ وہ ہے جہاد، جہاد اور ایمان۔ اور جہاد یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، اور میدان جنگ میں بھی۔ یعنی ظاہر ہے اگر کوئی کسی کو برے کام سے روکے گا اور نیکی کا حکم دے گا، کیسے دے گا؟ علم کی بنیاد پر، خود عمل کی بنیاد پر، یعنی وہ خود سیکھے گا، خود عمل کرے گا، تو ہی وہ دوسروں کے لیے یہ کام کر سکے گا۔ اس لیے اگر ہمارے اندر آج یہ دو صفات نہ رہیں، یعنی اس پوری امت میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر دے، تو اس امت کی جو فضیلت ہے نا، وہ اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہی فضیلت پہلے بنی اسرائیل کو تھی نا، لیکن ان سے چھین لی گئی۔ وہ کیوں؟ نافرمانیوں کی وجہ سے ہی۔ تو اگر آج ہمارے اندر سے بھی یہ چیز ختم ہو جائے گی تو ہم بھی اس فضیلت کے حقدار نہیں ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی دے اور ایمان والی ہی موت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس کے احکام میں غور و فکر کریں اور خود اس پر عمل کریں، اور خود کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کو بھی اس کی تلقین کریں، آمین۔ لن یضروکم ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا، الا مگر اذن ستانا، وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم وہ لڑیں گے تم سے، یولوکم تو وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، الادبار پیٹھ دکھانا، ثم پھر لا ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر اذن
تکلیف، تکلیف سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اپنی زبان سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، تان و تشنی کریں گے یا تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، لیکن جب میدان میں تم سے مقابلہ کریں گے تو تم سے جیت نہیں پائیں گے، ہمیشہ ان کو شکست ملے گی۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، یہود کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہر جگہ شکست ہوئی اور ان کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، اور آخر کار نبی علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں جزیرہ عرب سے ہی جلا وطن کر دیا۔ یہ آیت اصل میں ایک پیشین گوئی پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح و کامیابی اور مسلمانوں کو نصرت کی بشارت دی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو یہود ہیں وہ نصرانیوں کے بل بوتے پر فلسطین کے کچھ حصے پر اور بیت المقدس پر قابض ہیں، ان کا قبضہ ہے وہاں، لیکن یہ قبضہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، بلکہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ یہود کی جنگ میں پتھر اور درخت بھی مسلمان کو بلا کر کہیں گے، اے مسلم، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ پھر سے یہود کو مسلمانوں کے ہاتھوں رسوا کرے گا۔ ضربت ڈال دی گئی علیہم ان پر اذلت ذلت، اینما جہاں کہیں ثقفوا وہ پائے جائیں، الا مگر بحبل اس عہد سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وحبل اور وہ عہد من الناس لوگوں سے، وباؤ اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر المسکنۃ محتاجی، ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ کانو تھے یکفرون انکار کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے الانبیاء نبیوں کا، بغیر حق بغیر حق کے، ذالک یہ بما اس لیے عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ لیسو سواء نہیں ہے برابر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت، قائمتن قائم ہے، یتلونا وہ پڑھتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، آناء اللیلی رات کے اوقات میں، وہم اور وہ یسجدون سجدے بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہے، مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کرتے ہیں۔ جیسے یہود کے علماء میں سے ایک عالم تھے عبداللہ بن سلام، اسی طرح ان کے کچھ ساتھی بھی تھے، جیسے اسید ایک صحابی تھے، اسید بن سعید، اسد بن عبید، اور ان کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو یہود کے علماء میں سے تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور جو یہود تھے وہ پہلے ان لوگوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہو گئے تو پھر ان کے بھی خلاف ہو گئے، ان کے بارے میں بھی الزام تراشیاں شروع کر دی۔ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ویأمرون اور وہ حکم کرتے ہیں، بالمعروف اچھی بات کا، وینہون اور منع کرتے ہیں، بالمنکر برے کام سے، ویسارعون اور وہ دوڑتے ہیں، فی الخیرات نیک کاموں میں، اولئک یہی لوگ، من الصالحین نیکوں کاروں میں سے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، اگر ہم نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ صفات اپنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما یفعلوا اور جو وہ کریں گے، من خیر کوئی نیکی، فلن یکفروہ تو ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمتقین پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا بے شک جو کافر ہیں، لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئے گا، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو ان آیات کی سمجھ آ رہی ہے نا اب؟
مثلو مثال ہے، ما جو ینفقونا وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح اس ہوا کی طرح، فیہا اس میں سر سخت سردی ہو، اصابت پہنچے، حرثا کھیتی کو، قوم کسی قوم کی، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکتہ پھر وہ ہلاک کر دے اس کو، وما ظلمہم اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ان پر ظلم کیا اللہ اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت سردی تھی، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو نقصان پہنچا دیتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اس ہوا نے اسے برباد کر دیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اگر وہ دنیا میں کوئی نیکی کر بھی لیں تو ان کی نیکی کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں ان کی نیکیاں ان کے کسی کام کی نہیں ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو، لا تتخذو نہ بناؤ تم، بطانتا رازدار، من من دونکم اپنے سوائے، لا یعلونکم وہ کمی نہیں کرتے، خبالا خرابی کی، ودو چاہتے ہیں، ما عنتم کہ تم تکلیف پاؤ، قد بدت البتہ ظاہر ہو چکی ہے، البغضاء دشمنی، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما اور جو تخفی چھپا ہوا ہے، صدورہم ان کے سینے میں، اکبر بہت بڑا ہے، قد البتہ بینا ہم نے کھول کر بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات، ان اگر تم ہو، تعقلون عقل رکھتے۔ اب یہاں پر جو لفظ بطانتن ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بطانتن ایک ایسی پوشیدہ چیز ہوتی ہے جو ظاہراً نظر نہیں آتی۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں نا، اس لباس کے نیچے جو چیز ہم پہنتے ہیں، جس کو استر بھی بولتے ہیں، شمیز کہہ لیں، بنیان کہہ لیں، جو جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، جسم کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس سے مراد دلی دوست ہیں، خاص رازدار ہیں۔ تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کفار کی طرف دوستیاں نہ کرو، کیونکہ مسلمانوں میں سے کچھ آدمی یہودیوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے، کیونکہ اسلام سے پہلے وہ آپس میں ہمسائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے انہیں اپنے رازدان بنانے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو یہود ہیں وہ مسلمانوں کے راز نہیں رکھیں گے، وہ مسلمانوں کو ان کے راز لے کر ان کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ جو منافق ہیں، جب یہ مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو آپس میں اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے نا، ہم تو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اگر مسلمان ان کو ایمان والے سمجھ کے، اپنے دوست سمجھ کے اگر ان کو اپنے راز بتائیں گے، یا اپنی جنگوں کے جو تیاریاں کر رکھی ہیں وہ بتائیں گے، تو وہ تو اپنے لوگوں کو جا کے بتا دیں گے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے رازدار نہیں بن سکتے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود کے ساتھ دلی دوستیاں کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں تم خبردار رہو، سن لو، اولائی وہ لوگ، تحبونہم تم دوست رکھتے ہو ان کو، ولا یحبونکم وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کتاب پر، کلی ہی سب، وَإِذَا اور جب لقوکم وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، آمنا
ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، عزو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل کہہ دیجئے، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں، ان بے شک اللہ اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کے بھید۔ ان اگر تم سسکم پہنچے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم انہیں برا لگتا ہے، وَإِن اور اگر تصیبکم پہنچے تمہیں، سیئۃن کوئی برائی، یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، وَإِن اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم نہیں وہ بگاڑ سکیں گے تمہارا کچھ بھی، کیدہم ان کا فریب، شیئن کچھ بھی، ان بے شک اللہ اللہ بما جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیطن اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِذْ اور جب غدوتا من اہلک سوری بہت معذرت، وَإِذْ اور جب غدوتا آپ صبح سویرے، من اہلک اپنے گھر سے، تبوئو نبھانے لگے، المؤمنین مومنوں کے ساتھ، مقاعدہ ٹھکانے، للقتال جنگ کے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے غزوہ احد کا بیان ہے۔ غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست کے بعد، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 قید بھی ہوئے تھے مشرکین کے، تو مشرکین ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، تو انہوں نے جوش میں آ کر مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر انہوں نے ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا لشکر تیار کر لیا، اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ مدینہ میں رہ کے ہی لڑنا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، میدان میں نکل کر لڑنا چاہیے۔ جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میدان میں نکل کر لڑنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، اور پھر مقام شوت پر کچھ لوگوں نے ان کے ساتھیوں میں سے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، اور وہ اپنی ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گئے، کیونکہ جو لشکر مسلمانوں کا تھا اس میں 1000 لوگ تھے، جس میں 700 مسلمان تھے، اور 300 اس میں ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، اور وہ عبداللہ بن ابئی کا لشکر تھا۔ تو جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی تعداد تو اتنی ساری ہے، ہم تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تو مسلمان ان کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اگلی آیات میں تسلیاں دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بخشی، اور نبی علیہ السلام نے ان 700 صحابہ کے ساتھ ہی 3000 کے لشکر پر فتح پا لی۔ اس جب ہمت ارادہ کیا، طائفتانی دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان کے، تفشلا ہمت ہار دیں، واللہ اور اللہ، ولیہما ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ کریں، المومنون مومن۔ اب یہاں کون سی دو جماعتیں تھیں جو ڈگمگا رہی تھیں؟ وہ انصار کے دو قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، کہ جب جو منافق شخص تھا عبداللہ بن ابئی، جب وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا، تو یہ دو قبیلے تھوڑے کمزور پڑ گئے کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے، ہم تو مارے جائیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ، نَصَرَكُمْ مدد کر چکا تمہاری، اللہ اللہ، بِبَدْرٍ بدر میں، وَأَنْتُمْ جب کہ تم، أَذِلَّةٌ کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ تو پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزاری اختیار کر سکو۔ اس جب تقولو آپ کہنے لگے، للمؤمنین مومنوں سے، علی یکفیکم کیا کافی نہیں تمہارے لیے، ان کے یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثت آلاف
3,000 من الملائکتی فرشتوں سے منزلین اتارے ہوئے۔ بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور پرہیزگاری اختیار کرو، ویاتوکم اور تم پر آئیں، من فورہم فوراً، ہادہ یہ، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5,000 من الملائکتی فرشتوں سے، مسومین نشان زدہ یا لگاتار آنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ وما اور نہیں، جعلہ بنائے اس کو اللہ اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن اس لیے کہ مطمئن رہیں، قلوبکم تمہارے دل بھی اس کے ذریعے، وما اور نہیں، النصر مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کے ہاں، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یعنی کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، صبر کا دامن تھامے رکھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مشقتیں آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جب مسلمان ڈگمگا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دینے کے لیے، ان کو فتح دینے کے لیے فرشتوں کے ذریعے بھی ان کی مدد کی۔ لیکن یہ آیات جنگ ہونے کے بعد نازل ہوئی ہیں، کہ اس جنگ کے دوران جو کچھ بھی ہوا، مسلمانوں کے دلوں میں جو تھا، کفار نے جو کیا، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان کی، تاکہ ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے، ہر کسی کو پتہ چلے کہ کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لِيَقْطَعَ تاکہ کاٹ ڈالے، طرفاً گروہ کو، من الذین ان لوگوں میں سے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، او یا یکبتہم انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر۔ لیس لک نہیں ہے آپ کے لیے، من الامری کسی کام سے، شیئن کچھ بھی، او یتوبہ علیہم یا توبہ قبول کرے ان کی، او یا یعذبہم انہیں عذاب دے، فإنہم پس بے شک وہ، ظالمون ظالم ہیں۔ اب اس آیت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو اختیار نہیں، ہر قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس جنگ میں جن قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا تھا، ان کے خلاف جنگ عہد میں مشرکین کی طرف سے جو لوگ پیش پیش تھے، ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر دعائے قنوت شروع کی تھی، یعنی آپ نے ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ جنہوں نے، جو جنگ بدر میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے نا، ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا، تو ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر وہ بخش دے، لمن جس کو یشاء وہ چاہے، ویعذب اور وہ عذاب دے، میں یشاء جس کو چاہے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ لائٹ آف ہو گئی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تاکلو نہ تم کھاؤ، الربا سود، اضعافا دگنا، مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔